بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ سعودی دارالحکومت ریاض میں پیش آیا۔ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں ایک متقی عورت افطار سے پہلے ہر دن اپنے بچوں کو جمع کرتی اور ان سے اپنے ساتھ دعا کرنے کو کہتی۔ پھر وہ اپنے ہاتھ اٹھاتی اور یہ دعا کرتی: اے اللہ، بہتی نہر کے کنارے ہمیں مکان دے دیجیے۔ تب اسی طرح بچے سب کے سب اپنے ہاتھ اٹھاتے اور دعا کو دہراتے۔ جب اس کے شوہر نے یہ دعا سنا تو ان پر ہنس دیا اور کہا: تمہارے گھر کی خواہش سمجھ میں آتی ہے، لیکن گھر کے ساتھ بہتی نہر سے کیا معنی رکھتے ہیں؟ یہ نہر ہمارے ریگستان سرائے علاقے میں کیسے آئے گی؟ بیوی نے جواب دیا: اس کے بارے میں فکر مت کرو، یہ ہمارے اور اللہ کے مابین معاملہ ہے۔ وہ اللہ فرماتے ہیں: مجھ کو پکارو اور میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا۔ تو جو ہماری خواہشیں ہیں، ہمارے ذہن میں آتی ہیں، ہم اس سے بار بار مانگیں گے۔ مختصر یہ کہ وہ روزانہ بچوں کو جمع کرتی اور اللہ سے دعا کرتی تھی۔ جب رمضان کا مقدس مہینہ ختم ہوا تو اس کے شوہر نے طنزیہ انداز میں پوچھا: اب تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا مکان اور نہر کہاں ہے؟ خاتون نے مضبوطی کے ساتھ جواب دیا: اللہ یقیناً ہمیں ایک مکان دے گا جس کے سامنے ایک نہر ہوگی، وہ ہماری تمام خواہشات کو پورا کرے گا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے تعلق سے اس عورت نے خود بتایا۔ اس نے بتایا کہ میں نے شوال کے کچھ دن بمشکل سے روزے رکھے ہی تھے جب ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا۔ میرے شوہر عصر کی نماز کے بعد مسجد کے باہر آ رہے تھے، تبھی ریاض کے ایک معروف اور مالدار شخص نے انہیں روکا۔ میرے شوہر نے انہیں نہیں پہچانا۔ اس شخص نے میرے شوہر سے سلام کیا اور کہا: میرے پاس ایک مکان ہے جس میں اس کے آدھے حصے میں میں رہتا ہوں، باقی آدھا حصہ خالی ہے۔ اللہ نے مجھے اور میرے بچوں کو بہت ساری جائیداد سے نوازا ہے اور ہمیں خالی حصے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں گھر کا باقی حصہ اس پہلے شخص کو پیش کرنے کے ارادے سے یہاں آیا تھا جو نماز عصر کے بعد مسجد سے سب سے پہلا شخص نکلے گا اسے دوں گا، اور آپ مسجد سے نکلنے والے وہ پہلے شخص تھے۔ اب میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ ہمارے گھر کا آدھا حصہ بطور تحفہ قبول کریں۔ اس عورت نے بتایا: ہم کچھ بھی ادا کیے بغیر پیشکش قبول کرنے سے گریزاں تھے۔ تاہم اس شخص نے کہا: اگر آپ مکان کی ادائیگی پر اصرار کرتے ہیں تو آپ مجھے آسانی سے جو کچھ بھی رقم بندوبست کر سکیں وہ دے دیں۔ ہم نے وہ رقم اس نیک شخص کے حوالے کر دی۔ اب ہم ریاض کے ایک پوش علاقے میں آدھے مکان کے مالک تھے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ جو شخص پورے دل اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ ان کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ تاہم ایک چیز نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں نے اللہ سے گھر کے کنارے بہنے والی نہر مانگی تھی، لیکن وہاں نہر نہیں تھی۔ میں نے ایک دینی عالم سے پوچھا کہ اللہ کسی فرد کو جس کی وہ طلب کرے اسے نوازتے ہیں۔ میں نے اللہ سے نہر کے کنارے ایک مکان طلب کیا تھا۔ مجھے مکان ملا مگر اس کے سامنے نہر نہیں تھی۔ دینی عالم میرے پختہ یقین پر حیرت زدہ تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میرے نئے گھر کے سامنے کیا ہے؟ میں نے جواب دیا: وہاں ایک خوبصورت مسجد ہے۔ دینی عالم نے مسکرا کر کہا: یہ نہر ہے۔
عالم نے کہا ہمارے گھر کے سامنے جو خوبصورت مسجد ہے وہی نہر ہے جس کے لیے میں نے اللہ سے فریاد کی تھی۔ اور پھر مجھے یہ حدیث بتائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا، اگر کوئی شخص بہتی نہر کے کنارے کسی مکان میں رہتا ہو اور وہ دن میں 5 بار اس میں نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم میں کوئی گندگی یا نجاست باقی رہے گی؟ صحابہ اکرام نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم میں کوئی گندگی یا نجاست نہیں رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معاملہ ہے دن میں 5 وقت نماز پڑھنے والے کا، جس سے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہمیں اس کہانی سے یہ معلوم ہوا کہ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس پاک ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا تو باری تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔